دیکھیے جو 15 شعبان امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت، اس میں ہم جشن اور خوشی کیوں مناتے ہیں؟ دیکھیے رمضان مکمل ہوتا ہے تو عید الفطر کا جشن اور خوشی منائی جاتی ہے، حج مکمل ہوتا ہے تو عید قربان کی خوشی منائی جاتی ہے، جب دین مکمل ہوتا ہے تو عید غدیر کی خوشی منائی جاتی ہے۔ اب جس شخصیت کے آنے پر غدیر مکمل ہوگی اس دن کو 15 شعبان کا جشن منایا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب دیکھیے خوشی اگر اس وجہ سے منا رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے تو ہماری ساری حاجات کو پورا کر دیں گے، وہ جب تشریف لے آئیں گے تو ہماری ساری دعائیں مقبول ہو جائیں گی، سارے دنیاوی کام ہو جائیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن در محضر آیت اللہ بہجت اس میں آقا بہجت کے جو فرمودات ہیں اس متعلق، وہ فرماتے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو ایسے افراد پسند ہیں جو خدا کی راہ میں ان کے ظہور کے منتظر ہوں، نہ کہ اپنی حاجات کو قبول کروانے کے لیے، اللہ کی راہ میں کہ وہ آئیں گے تو ایک الہی حکومت کا قیام کریں گے اور دین الہی کا نفاذ کریں گے، اسلام کا اس دنیا کے اندر بول بالا ہوگا۔ اس نیت کے ساتھ اگر کوئی امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے، امام زمانہ کو ایسے افراد پسند ہیں کہ جو کہ خدا کی راہ میں ان کے ظہور کے منتظر ہوں، نہ کہ حاجات کو قبول کروانے کے لیے۔ اچھا، لوگوں کی نیتیں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی سب اپنی حاجات کے لیے امام زمانہ کو چاہتے ہیں، ہر شخص اپنے اپنے مسائل کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئیں وہ شادیوں کے انتظار میں ہیں، جو شادی شدہ ہیں وہ طلاقیں لینے کی فکر میں ہیں، جو بچے ہیں وہ بڑے ہونے کی آرزو میں ہیں، اور جو بڑے ہو گئے ہیں اور بوڑھے ہو گئے ہیں وہ بچپن میں لوٹنے کی فکر میں ہیں، جو بے روزگار ہیں وہ روزگار کے سلسلے میں فکر مند ہیں، غریب جو ہیں وہ امیر بننے کے آرزو مند ہیں، امیر جو ہیں وہ فرصت اور آرام ملنے کی تمنا میں ہیں، عام شخص جو ہیں وہ مشہور ہونا چاہتے ہیں، مشہور لوگ لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، بہویں ساسوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں، ساسیں بہوؤں کے ساتھ مصروف ہیں، ہر شخص اپنے مسائل کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے، کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرے، اپنے زمانے کے حجت خدا کے متعلق کچھ سوچے، اس کے کچھ الہی مشن کا خیال کرے، اس کا ساتھی بننے کی فکر کرے۔ وہ ہر وقت امام زمانہ علیہ السلام ہماری فکر میں غرق ہیں اور کبھی ہم سے غافل نہیں ہوتے، ہم مستقل غافل ہیں۔ لیکن یہ بھی سب افراد کی حالت ایسی نہیں، کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہونے چاہیے۔ ایسے افراد اب بھی موجود ہیں جو روزانہ امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں اور ان سے جواب سلام پاتے ہیں۔ آج بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد روزانہ کی عادت بنائیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو روزانہ سلام کر رہا ہے، کیونکہ جواب سلام ضرور آتا ہے، خواہ آپ کو سنائی دے یا سنائی نہ دے۔ باقاعدہ جو کتاب زمزم عرفان کے نام سے آقا رے شاہری نے لکھی اور آیت اللہ بہجت کے تمام حالات اس کے اندر جمع کیے ہیں، اس میں آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھے جو مشہد میں قیام پذیر تھے، اور وہ جو تھے آیت اللہ حسین قمی کے بڑے قریب تھے۔ اچھا، جس جگہ وہ رہائش پذیر تھے مشہد میں، وہاں ان کے کمرے کی کھڑکی سے روضہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نظر آتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔
ایک دن ایک مومن ان سے ملاقات کے لیے آغا بہجت فرماتے ہیں، تو انہوں نے ان کے سامنے انتہائی محبت اور جذبات کے ساتھ کمرے کی کھڑکی سے روضے کی طرف نگاہ ڈالتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کو سلام کیا، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا۔ وہ مومن حیران رہ گیا کہ اسی وقت ایک جواب سلام سنا گیا۔ حیرت سے وہ مومن مخاطب ہوا کہ ارے آپ نے سنا؟ میں نے ابھی ابھی سلام کا جواب سنا ہے۔ اس تاجر نے کہا میں ہمیشہ سلام کا جواب سنتا ہوں، یہ بزرگ شخصیات ہمیشہ سلام کا جواب دیتی ہیں، البتہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اس کو سننے کی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے اور وہ سن لیتے ہیں، اور بعض افراد سن نہیں پاتے۔ بالکل ایسے ہی ہمارے امام زمانہ علیہ السلام ہیں، ان کو روز یاد کریں، ان کو روز سلام کریں، انشاءاللہ جب ان کی طرف سے جواب سلام آئے گا، یعنی جواباً سلامتی آپ کے لیے آئے گی، تو زندگی کے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔